اس جلسے کے خاص مہمان شاعر مغنی حضرت حافظ و قاری شمشیر عالم صاحب کو ہم بنا تاخیر دعوت اسٹیج اس شعر کے ساتھ کہ مینا سے نہ ساغر سے نہ ساقی کی نظر سے، مینا سے نہ ساغر سے نہ ساقی کی نظر سے، زمزم سے بجھے گی جو مجھے پیاس لگی ہے، جا کر تیرے اقدس پہ کہا دل نے نظر سے، جا کر تیرے اقدس پہ کہا دل نے نظر سے، پلکوں کا چھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ حافظ و قاری شمشیر عالم صاحب آپ کے حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورت انسا ہنسی کوئی نہیں، رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ بدی کا دور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے چاروں ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے ناشنا مکے کی بستی تھی، گناہوں جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پاتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے، کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے، اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز
قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے جن کے سینے میں سرکار کا ذوق ہے جن کی آنکھوں میں دیدار کا شوق ہے جن کے سینے میں سرکار کا ذوق ہے جن کی آنکھوں میں دیدار کا شوق ہے وسعت چشم نور نظر کے لیے خاک طیبہ کا سرما لگا لیجئے آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے سبحان اللہ جن کے سر پر رہے سائے مصطفیٰ ان کو نارے جہنم کی پرواہ کیا جن کے سر پر رہے سائے مصطفیٰ ان کو نارے جہنم کی پرواہ کیا ہاں مگر موت آنے سے پہلے انہیں ان کی سنت پہ چل کر منا لیجئے آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے کون ہے جن کو جنت میں گھر چاہیے مرد حق تعالی اگر چاہیے کون ہے جن کو جنت میں گھر چاہیے مرد حق تعالی اگر چاہیے عاشقان محمد کی فہرست میں آئیے نام اپنا لکھا لیجئے آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے اپنے بازو میں پر ایسا لگوائیے اڑ کے سوئے مدینہ چلے جائیے اپنی بازو میں پر ایسا لگوائیے اڑ کے سوئے مدینہ چلے جائیے گھومیے کوئے طیبہ میں شام و سحر اور خلد بری کا مزہ لیجئے آب زمزم
سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجیے۔ آپ کی نعت گوئی سے مقصد ہے کیا، اتنا کہہ دیجئے شمشیر ذرا۔ آپ کی نعت گوئی سے مقصد ہے کیا، اتنا کہہ دیجئے شمشیر ذرا۔ گر نبی کی غلامی کا ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجیے، توبہ سے دل پاک کر لیجیے اور نام شہ انبیاء لیجیے۔ سبحان اللہ، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری ہے مستیاں، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری ہے مستیاں، کہ ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ یہ تھے حافظ و قاری شمشیر عالم صاحب، جو بہترین آواز میں اور خوب بہترین لہجے میں نعت و منقبت کے اشعار پیش فرما رہے تھے اور ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔